پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فرعون کی دربار میں جو جادوگر اپنی رسیاں پھینک رہے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اعجاز دیکھ کر مسلمان کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ ہاں، وہ کس چیز سے پہچانا، وہی پہچان آج بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ جو جادوگر جادو کرتے ہیں وہ چیز کی ماہیت کو تبدیل نہیں کرتے، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرتے ہیں اور آنکھ کو لگتا ہے کہ یہ سانپ ہے، جبکہ حقیقتاً وہ سانپ نہیں ہوتا، رسی ہی ہوتی ہے۔ اور جو جادوگر ہے وہ جب اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو لاٹھی پھینکی، یہ ان کی لاٹھی اگر یہ لاٹھی ہوتی اور جادو ہوتا تو ہماری رسیوں کو کھاتی نہیں، لاٹھی تو نہیں کھاتی، لیکن ان کا اجدہ ہمارے سانپوں کو کھا گیا۔ اس کا مطلب یہ کوئی الگ سے حقیقتاً کوئی سانپ آ گیا ہے جو آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے۔ تو جادو دھوکہ ہے اور اعجاز بالکل حقیقت ہے اور سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی کرامت کا معاملہ بھی ہے کہ وہ آنکھ کا دھوکہ نہیں ہوتا، حقیقتاً ہوتی ہے۔ اب رہا دوسرا کانٹا جو میرا ابھی تک اٹکا ہوا ہے، وہ یہ کہ محترم فضل سبحان صاحب نے جزاک اللہ کہ یہ تو فرمایا کہ اس معنوں میں یہ صحیح ہے کہ فنا فی اللہ کا عقیدہ رکھنا یہ ناجائز ضرورت ہے، اور پھر انہوں نے جو مثال دی کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر اس کی تائید میں ایک حدیث پیش کی کہ اللہ کہتا ہے، یہ حلولی جتنے بھی ہیں اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ان تنصروا اللہ ینصرکم کا مفہوم تعبیر بیان کی، اس حدیث کی بھی تو تعبیر بیان کریں کہ کیا اللہ واقعی اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے؟ کیا اللہ واقعی اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے؟ کیا اللہ واقعی اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہے؟ کیا اس سے یہی مراد ہے؟ نعوذ باللہ اگر یہی مراد ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ تو حلولی کا جہاں ذکر کیا میرے خیال میں، یعنی چونکہ بات مجھ سے ہے تو وہاں سے آتا ہے وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جیسے ان تنصروا اللہ ینصرکم کی تعبیر کی گئی کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اس طرح اس کی بھی تعویل کر کے وضاحت کی جائے میں آ رہا ہوں، اس کے صحیح بانی کیا ہیں، تاکہ وہ جو غلط لوگوں کے ذہن میں حلولیوں کا شہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہاں درست ہو جائے، تاکہ کسی عقیدے کے مریض کو ہماری گفتگو سے جو ہے وہ موقع نہ ملے، کوئی گولی نہ ملے، جیسے یہ کہتے ہیں چورن، وہ چورن نہ ملے اس کو کہ اس کا ہاضمہ سیٹ ہو جائے۔ دیکھیں قاری صاحب کی اس بات کی بالکل میں تائید کرتا ہوں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ اب آپ نے 5 منٹ میں کتنی بات کرنی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب 5-6 چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ڈیبیٹ ضروری ہوتی ہے تو ہم اس پہ اشارات دیتے چلے جاتے ہیں۔ باقی خدا نہ خواستہ یہ تو تجسیم کا اور مجسمہ کا عقیدہ ہو گیا، اللہ کے لیے اعضاء کو ثابت کرنا، لیکن مثال حدیث میں آئی ہے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد جس کو ہم نصرت خداوندی، تائید ایزدی کہتے ہیں، وہ شامل حال ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک لو اقسم علی اللہ لا برہ، کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر یہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہیں کہ یہ کام ہو لابرہ، اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو فنا فی اللہ سے مراد یعنی اللہ کی محبت میں ڈوب جانا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا، اسے جینا نہیں آتا۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو میرا اشارہ بالکل اسی بات کی طرف تھا کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جانا یہ مراد ہوتا ہے، باقی وہ تجسیم کا عقیدہ ظاہر ہے وہ بالکل ایک شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے، اور ہم جیسے میں نے کہا نا کہ اب ہماری بات سے کسی کو غلط چیز کا موقع نہ ملے، تو آپ کے انداز سے بھی کسی کو جو ہے وہ ولیوں کے خلاف بات چاہنے کا نہ ملے۔ اس حدیث کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ جو جس بندے کا اللہ ہاتھ بنتا ہے، آنکھ بنتا ہے، پاؤں بنتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند ہے، وہ چیز یہ مطلب ایک منٹ نہیں، یہ مطلب کہاں سے ثابت ہے؟ وہ جہاں سے آپ نے نکالا، نہیں آپ بتائیں نا، وہ آنکھ سے وہ چیز، وہ چیز دیکھیے، میں بھی گزارش کروں گا، ایک منٹ، پھر بھی وہی بات اس کا وہی مطلب ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ نہیں تو یہ مطلب جو آپ نے نکالا یہ کہاں سے ان تنصروا اللہ ینصرکم لو اقسم علی اللہ، نہ میں حدیث بتا، یہ جو آپ نے کہا کہ وہ فنا فی المحبت لو اقسم یا اللہ یہ اصطلاح دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ اصطلاح استعمال
میری عبارت یہ اصطلاحیں مشرکین کی اصطلاح آپ میرا یہ کلام اصطلاح نہیں سن ہونی لیں چاہیے. اللہ حسن. آپ میرا بالکل کلام غلط سن لیں, اس میں دعائیں احادیث پڑھ رہا ہوں, اور یہ اس پر دلیل نہیں پڑھ رہے کہ اس کا یہ مطلب ہے. لو اقسم علی اللہ لا حدیث برا پڑھنے کا کا کیا کیا مطلب ہے؟ بھائی لو ایک اقسم علی منٹ اللہ لا برا. چلو اگر اسی طرح آپ راضی ہوتے, حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا, اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی تھی, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا, میں برہنہ تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا تھا. یہ تو آپ کے خلاف یہ ایک یہ حدیث سنے تو صحیح, وہ کہے گا اے الہ العالمین تو کھانے پینے سے پاک ہے, تو بیمار ہونے سے پاک ہے, تو کپڑے کی حاجت سے پاک ہے. اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ, یعنی اللہ تعالیٰ مجازی طور پہ آ گئے نا, دیکھیں وہی بات مجازی طور پر آپ سمجھ نہیں رہے, آپ سمجھ میں نہیں یہی کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کا مفہوم غلط دے رہے ہیں پبلک کو. مطلب آپ غلط لے فدا رہے فی اللہ کا مطلب آپ یہاں غلط, بالکل ٹھیک, اس لیے کہ صوفیہ یہی آپ حدیث ان کوٹ سے کر بھی یہی کے پوچھیں یہ نا. کہتے ہیں کہ ہم دودھ میں شکر بن کر گھل گئے, یہ عقیدہ باطل ہے. اور آپ اللہ کڑوی گولی بن کے دیکھیے آ گئے. اللہ کی ذات میں کوئی حلول نہیں کر سکتا. تو اس کا تو کوئی بھی وہ تو ذکر کیا بھی نہیں. نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آیا. دیکھو آپ نے یہ فلاں فی اللہ ہونے پر یہی دلیل پیش بھائی کی, یہ دلیل اس لیے وہ کانٹا اٹکانا کہ میں نے کہا یہ ابھی تک غلط بات ہے. اللہ فنا فی اطاعت اللہ اللہ فلا تعالیٰ فی کی عبادت اطاعت اللہ. مراد ہے ان کی. جب میں نے شعر سنایا تھا نا آپ کو نعت کا, اسی طرح سے تو تھا, عشق خیر الورا میں فنا ہو گیا, خاک تھا خاک سے کیمیا ہو اصل میں گیا. میں آپ کو عقیدے کے جو مسائل ہیں نا, قاری صاحب وہ بعض اوقات دیکھیں سنیں, قاری شعر و صاحب بعض شاعری سے اوقات حل جو ہے نہیں نا, ہوتے. یہ میں نے کہا نا یہ جذباتیت میں بات کر جاتے ہیں. اگر یہ میری بات سن لیتے سورہ اخلاص میں نے وضاحت سورہ کی. اخلاص کے وہی معنی ہیں آپ کے نزدیک بھی جو قبلہ کے پیش نظر ہیں. کیا سورہ اخلاص جی بالکل ٹھیک ہے, وہی معنی ہے. تو باقی ہو سکتا ہے کلام کا باقی تو پھر یہی ہے, روٹی یہاں اور سجدہ مدینے میں. نہیں باقی تو پھر میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ بہت دیر سے برداشت کیے بیٹھے.